بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج پوری دنیا میں، آزاد کشمیر بھر میں، پاکستان بھر میں موجود کشمیریوں نے یوم حق خود ارادیت منایا. اس موقع پر کشمیریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے اور مسئلہ کشمیر کا حل جلد از جلد کرے. ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج مذاکرات کرنے تھے، جو ایک مانیٹرنگ کمیٹی قائم تھی معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے. آج عوامی ایکشن کمیٹی نے ان مذاکرات کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا، اس پہ ہم بات کریں گے. اس پر وفاقی وزراء نے کیا رد عمل دیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم جناب راجہ کفیل. جی راٹھور صاحب. راجہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یوم حق خود ارادیت. آج پوری کشمیری قوم نے منایا. کشمیری قوم گزشتہ 78 سال سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو 1948 اور 1949 میں جو منظور کی گئی تھی قرارداد، ان پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے اور ان کی خواہشات کے مطابق انہیں جینے کا حق دیا جائے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اصل راٹھور صاحب، اگر آپ جو کشمیر کی تاریخ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں نا، تو جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازعات میں سے یہ بڑا تنازع ہے، اور قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ تنازع کھڑا ہو گیا. اور جو ہندوستان میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی، تو جو برٹش انڈیا اور انڈین انڈیا، یعنی جس انڈین انڈیا میں کشمیر سمیت جو آزاد ریاستیں تھیں، تقریباً 565 سے زائد آزاد ریاستیں تھیں، اس میں کشمیر بھی تھی. اور باقی تمام ریاستوں کا معاملہ حل ہو گیا سوائے کشمیر کے. معاملہ یہ یو این میں چلے گیا اور انڈیا خود اس معاملے کو کشمیر میں اقوام متحدہ میں لے گیا. اب جب ہندوستان 1 جنوری 1948 کو جب مسئلہ کشمیر کو یو این میں لے گیا، تو اس وقت اقوام متحدہ نے کشمیر کے اوپر ظاہر یعنی 1 درجن سے زائد یعنی قراردادیں منظور کی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا. اب جہاں تک 5 جنوری 1949 کی قرارداد کا تعلق ہے، تو یہ جو 13 اگست 1948 کی قرارداد تھی، اس کی یہ فالو اپ یعنی قرارداد ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حل میں یہ جو نہ حل ہونا، اس میں بھی یہ بڑی رکاوٹ یہ قراردادیں ہیں کہ اس کو آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں آؤٹ آف باکس یعنی کوشش کی گئی. اور تنازع کشمیر میں اگر کسی پاکستان کے حکمران نے اگر کوئی سنجیدہ کوشش کی، ایک نیک نیتی کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ، وہ جنرل پرویز مشرف تھے. اور اس نے آؤٹ آف باکس اس نے کہا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگیں ہیں، وہ جو پراکسی وار کا ایک سلسلہ چلا دونوں ممالک کے درمیان، کے اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے پرویز مشرف اور اس وقت کی جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ نتیجے پہ آئی کہ اب اس مسئلہ کشمیر کو حل نکالا جائے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا، سب کو اعتماد میں لیا تھا. مجھے یاد ہے بالکل حریت کانفرنس کو اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی ایلیٹ جو پولیٹیکل یعنی کلاس تھی، سب کو انہوں نے اعتماد میں لیا. سب کو اعتماد میں لے کر دیکھو، سب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا حال ہے، کوئی اس کے بعد کوئی بہتر، کوئی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی تجاویز ہے. تو اس وقت حریت کانفرنس نے اس کے اوپر 2 رائے تھی کہ سید علی گلر نے انکار کیا اور باقی سب نے عنوان کیا. ہاں، سارے لوگ آ گئے. اور ابھی کیونکہ یہ پھر مطلب جو لمبی جو ڈیبیٹ ہو جائے گی، ہم آتے ہیں 5 جنوری 1949 کی جو قرارداد تھی. 13 اگست 1948 کی جو قرارداد تھی، اس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا. اور اس میں کہا تھا کشمیریوں کو رائٹ دیا گیا کہ وہ آزادانہ جو اپنے جو مستقل فیصلہ رائے شماری سے کریں گے. اور 5 جنوری 1949 کی جو قرارداد میں پھر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہندوستان پاکستان کے ساتھ علاق سے مشروط کر دیا گیا. ابھی جو یعنی جس کو ابھی ہم کہتے ہیں 3rd آپشن، اس کو ختم کر دیا گیا. وہ تھا ہی نہیں نا سر. دیکھیں، جب یہی کویسچن ہے نا کہ جو پارٹیشن کا پلان تھا، جس کو کہتے ہیں کہ جس کے تحت 3 جون پلان،
جس کے تحت تقسیم ہوئی تھی، اس میں ریاستوں کے لیے جو فارمولا تھا وہ یہی تھا کہ وہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے آزاد کسی آزاد نہیں تھا سر، راٹھور صاحب آزاد بھی تھا، تھرڈ جون پلان میں نہیں تھا سر، آزاد اس میں بیچ میں، لیکن یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ ایک چیمبر آف پرنسز کا اجلاس ہوا تھا، اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا تھا، لیکن وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں تھا۔ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، جو 3 جون پلان تھا، اس میں پاکستان اور ہم آتے ہیں انڈیا راٹھور مشروط تھا۔ صاحب، ہم اس مخصوص قرارداد پہ آتے ہیں۔ اب جو اس میں جو 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے، اس میں ٹروس ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر ہندوستان اور پاکستان نے دستخط کر رکھے۔ اصل وہ اس مسئلہ کشمیر کے حال میں جو 78 برس گزرے ہیں، وہ ٹروس ایگریمنٹ ہے اس وقت کی جو حکومت پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ پاکستان کے مطلب جو ہائی کمشنر تھے، پاکستان جو سفیر تھے UN میں، جب انہوں نے اس کو پر دستخط کر دیے تو اس وقت نہیں سمجھے یا اس نے کیوں کیا۔ اب اس کے بعد بھی یعنی 5 جنوری 1949 کی قرارداد میں 13 اگست 1948 کے اس ٹروس ایگریمنٹ کو ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی اس میں شک کیا گیا کہ جو پارٹ B یہ ساتھ رہے گا، یعنی اس میں ساتھ ہے نا، اس میں آپ اگر سے 13 اگست 1948 کی قرارداد کو دیکھیں نا، اس میں 3 پارٹ میں ہے، پارٹ A، پارٹ B، پارٹ C ہے۔ اور جو پارٹ A تو تھا سیز فائر آرڈر، اور مطلب وہ تو عمل درآمد ہو گیا سیز فائر پہ۔ اب جو پارٹ B تھا کہ وہاں وڈراول آف ٹروپس تھا، اب وڈراول آف ٹروپس نہ سیٹل ہو سکا۔ اور پارٹ C تھا کہ فیوچر اسٹیٹس آف مطلب اس میں یعنی ریاست جموں اینڈ کشمیر، اس میں بھی جا کر کیونکہ پارٹ B پہ عمل درآمد ہوا ہی نہیں ہے تو C ہو ہی نہیں سکتا تھا، مطلب C ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب اس کے بعد جتنی قراردادیں ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس پہ چھوڑتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں راٹھور صاحب کہ اس 78 برس میں آج جو اس ٹائم جو پاکستان یا آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، GB ہے، آزاد کشمیر لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کی ہے، GB کی ہے، پار کی لیڈرشپ ہے، اور جو اس وقت جو پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، ان 78 برسوں کے بعد بھی کوئی واضح آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، آپ کے پاس واضح کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیش کریں کہ یار یہ کوئی 2 سال 5 سال 10 سال ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کریں۔ اب لیٹسٹ دیکھیں، ابھی جو پاکستان میں یعنی 10 مئی کو جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مختصر ہوئی جنگ، اب اس مختصر جنگ 3 دن کی جنگ کے بعد یعنی 10 مئی کو رات کو سیز فائر ہو گیا، یعنی پھر دوبارہ سیز فائر کائے کہ ہو رہا ہے کہ جدھر فوجیں تھی جہاں اوکے خاموش آئندہ کو کنٹرول خلاف ورزی نہیں کرے گا، پھر سیز فائر ہو گیا۔ پر سیز فائر کائے کہ آپ کی جنگ ہو گئی اور ہم نے جنگ میں ہم نے کا فتح بھی ہو گئی، لیکن پھر جا کر وہاں آپ نے کشمیر کا مسئلہ وہیں کھڑا ہے جہاں پرویز مشرف صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ اب اگر جو پرویز مشرف کے CBMs تھے، آج ہماری حریت کانفرنس کے 3-4 لوگوں سے بات ہوئی، راٹھور صاحب بہت افسوسناک بات ہے اور بہت تشویشناک بات ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کی جو پالیسی ہیں کشمیر کے حوالے سے، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ تمام حریت کانفرنس کے لوگوں میں ان تمام آزادی پسند لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، اب وہاں ان کو آکشن کر رہا ہے، جا کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور وہ کہیں کہ 15 10 ارب روپے کی جائیدادیں ہیں۔ اب وہ جو کشمیری لوگ ہیں، اب اس میں ان کے معاشیت پہ آ رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے توڑ کے لیے ریاست پاکستان، حکومت پاکستانی سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی متبادل تجویز نہیں۔ کیا کرے وہ حملہ کر کے؟ یہ دیکھو کہ حل نہیں ہے نا، آپ نے یا تو دیکھو نا موجود حالت ہے، بار یہ کو نا کہ جو وہ جب یعنی پرویز مشرف کا فارمولہ تھا اور جو یعنی اس وقت حالات کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہندوستان پاکستان مذاکرات کریں، کشمیریوں کو مذاکرات سے فائدہ ہو، آر پار کنٹرول لون کھلی، بغیر پاسپورٹ کے کھلی اور جا کر ایک نیا راستہ کھولا۔ لیکن کیا ہوا؟ سانے بمبئی کے بعد 2008 میں سانے بمبئی کے بعد وہ دھڑم سے نیچے آ گیا جو کچھ تھا، اس کے بعد سے لے کر پھر بہت ساری جو کوشش ہوئی ہے لیکن آگے نہ بڑھا جا سکے۔ آج جو 5 ہیں یعنی جنوری، یعنی جو آج مطلب جو 2026 آج کا جو دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے راٹھور صاحب کہ وفاقی حکومت پاکستان کے جو ادارے ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت، حریت کانفرنس کے پاس یعنی بیٹھ کے حکومت کو جائزہ تو لیا جائے، یعنی جو موجودہ حالات ہیں اس ٹائم جو پار حریت کانفرنس کو، پار جو آزادی پسند کو، وہاں جن سنگین مسائل کا سامنا ہے، سنگین بحران کا سامنا، یار اس کا جائزہ تو لیں، یعنی اس کا جائزہ تو لیا جائے، ان کو سنیں تو صحیح، نہیں ان کو سماعت تو کریں۔
یعنی حریت کانفرنس والے پوچھے تو صحیح یار آپ کو جو پائر ایشوز ہیں یار اس کا کوئی میکانزم کیا ہو سکتا ہے, راستہ کیسے نکلے گا, کہیں کو سفارتکاری ہو سکتی ہے باہر مطلب کسی جو اسلامی مطلب جو ممالک ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے, یار پاکستان کی ذمہ داری ہے نا, یار پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان سفارتکاری, میں کہتا پاکستان سفارتکاری کرے نا, پاکستان سفارتکاری کرے. اور یہ پاکستانی خوش قسمتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ, متحدہ عرب امارات کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ, یعنی جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے دوست ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہندوستان کی بھی تعلقات ہیں. تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہندوستان وہاں جو نئے سرے سے جو وہ مطلب جب بربریت کر رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. تو جب اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر 3-4-5 سال کے بعد آپ کی بیس اڑ جائے گی. یا اگر آپ دوبارہ چاہیں کہ 10 سال کے بعد کو کشمیر کی تحریک اٹھے گی تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائے گی, کیا ایسا ہوگا جب آپ نے نیچے سسٹم اڑا دیا. تو لہٰذا اس یعنی یوم حق خود ارادیت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر بات کی جائے, پاکستان کے ذمہ داران حریت کانفرنس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تو کم از کم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کو آگے کا راستہ کو آگے بڑھنے کا آگے جو بڑھا جائے اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. آگے کس طرف جب تک اقدامات نہیں اٹھائیں گے واپس آتا ہوں کہ آگے ہم کس طرف بڑھیں. میں اعجاز بھائی صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا اس وقت 1947 48 49 سے لے کر آج 2026 میں ہم جی رہے ہیں, کیا آج اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کیا جو مطلب ہے پاکستان اپنی فوج ریاست جموں کشمیر سے باہر نکالے گا, کیا انڈیا اپنی بلک آف فورسز باہر نکالے گا, کیا ایک رائے شماری ہوگی؟ اب ان قراردادوں پہ کا راگ الاپنا حریت کی طرف سے یا کشمیریوں کی طرف سے, میں بھی ایک کشمیری ہوں, لیکن کیا آج کے دور میں یہ راگ الاپنا مناسب ہے؟ کیا ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے جیسے پرویز مشرف صاحب نے ایک آؤٹ آف دی باکس حل لایا تھا؟ کیا اس طرح کا حل پاکستان گورنمنٹ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے, عالمی برادری کے سامنے اقوام متحدہ میں لے کر نہیں جانا چاہیے؟ راٹھور صاحب, پاکستان اس وقت مشکل اور بحران میں پھنسا ہوا ملک ہے, اور اس کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر لیکن 10 مئی کے بعد خواہشات کے مطابق اس بحران سے نکل چکا ہے. یہ مسئلہ کشمیر پر اب بھی انٹرنیشنلی بار پاکستان کو اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. 10 مئی کے بعد بھی جس طرح کی ہم توقع کر رہے تھے, نہیں, دنیا کو کوئی ملک سپورٹ نہیں کر رہا, حتیٰ کہ مشرق وسطیٰ کے ہمارے اپنے برادر اسلامی ملک ہماری سپورٹ نہیں کر رہے, اس لیے کہ دنیا میں ہم صحیح طرح سے اس مسئلے کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے. اس وقت مسئلہ کشمیر کو جلد بازی میں کسی خرابی کی طرف لے جانے کے بجائے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ اس مسئلے کو بچایا جائے. قوموں کے اندر تبدیلیاں کو راتوں رات نہیں آتی, اس کے لیے 100 سال 200 سال لگ جاتے ہیں. حالات بہتر ہونے کا انتظار کیا جائے. مسئلہ کشمیر پر نئے سرے سے اپنی قوم کو بھی اور انٹرنیشنل برادری کو بھی خود ہی وہ تفصیل ٹھوس کرتی کشمیری بھائی ہے نا, کہ تپے کی تو ٹھوس کرے گی, حالات کیسے کون کرے گا؟ بیسیکلی یونائیٹڈ نیشن کی قراردادیں پڑھیں, وہ انٹرنیشنل معاہدے ہیں جن پر بھارت اور پاکستان نے سائن کر رکھے ہیں, اور اس انٹرنیشنل قراردادوں میں پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے اوپر بنیادی طور پر پوزیشن ہی کمزور ہے. پھر بتائیں شملہ معاہدے کے بعد کمزور ہے, اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ اب جب کمزور ہے, لیکن شملہ معاہدہ پاکستان نے ایک مجبوری کے عالم میں کیا تھا, اور اس وقت کے حکمرانوں نے جو معاہدہ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے وہ ان کی مجبوری تھی اور ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ کی 1 لاکھ فوج, سویلین اور فوجی سارے, اور آپ کا ملک بھی آدھا چلا گیا تھا, وہ بھی قید کر لیے گئے تھے, آپ کے اور بہت سارے مسائل تھے. اس وقت مسئلہ کشمیر حل کرنے سے زیادہ یہ چیز اہمیت والی تھی کہ آپ اپنے ان لوگوں کو بچائیں, پاکستان کو کیسے بچایا جائے. اور بھٹو صاحب نے اور جن لوگوں نے اس وقت کیا تھا انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. یہ حق خود ارادیت میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو بنایا جاتا ہے, اس سلسلے کو جاری رکھا جانا چاہیے. موجودہ دور میں 80 سال ہی گزر گئے ہیں, پاکستان کے پاس اب فوری طور پر اس مسئلے کو جلد بازی میں حل کرنے کی طرف اگر زور ماریں گے تو کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی, ایسی خرابی جو پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے کو بچایا جائے, پاکستان اپنے باقی دیگر مسائل پر توجہ دے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت سے کسی طرح سے اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ CBM بحال کرنے چاہیے. بھارت اور پاکستان نے 5 6 8 10 جنگیں کر کے دیکھ لیا ہے. دشمنی میں شاید وہ چیزیں آپ یا آپ کا پڑوسی ملک ہے وہ نہیں کر سکا. اب کچھ عرصے کے لیے تعلقات بہتر بنا کر دیکھ لیں. ہو سکتا ہے اخلاقی بنیادوں پر آپ کے جو ایشوز ہیں, گریونسز ہیں, پانی کا ایشو ہے, مسئلہ کشمیر کا ایشو ہے, دوسری تیسری ایشو ہے, ان میں ہو سکتا ہے کمی ہو جائے. بہترین راستہ وہ تھا جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا, جب 3 4 پوائنٹ سے بارڈر کھولے گئے تھے,
लोगों को एक्सेस ईजी हो गई थी, आना जाना शुरू हो गए थे। और इस वक्त भी आज़ादी का सबसे बुनियादी जो नुक्ता होता है वो यही है कि आप अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल मुलाकात कर सकें। जब वो एक रास्ता बन गया था तो वो एक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रीवेंसेस कम हो रहे थे, लेकिन बाद में वो बम्बई वाक़ा और दूसरे तीसरे जो वाक़ात हुए थे उनकी वजह से वो सारे पॉइंट्स बंद हो गए, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। आलमी बरादरी भी ज़ाहिर है उस तरह की हमारी सपोर्ट हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब आबादी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। दुनिया की जिस मुल्क का काम कारोबार तजारत करनी है तो वो इंडिया को ही ज़ाहिर अहमियत देगा, वो पाकिस्तान को नहीं देगा। लेकिन कौमों की तब्दीलियों में हालात और वक्त तब्दील होते रहते हैं। ये मुस्तकबिल में बिल्कुल हो सकता है कि जिस पोजीशन में इस वक्त भारत है, कहीं आगे जाकर पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाए तो उस वक्त मसला कश्मीर का एक बेहतरीन हल निकाला जा सकता है। तो फिलहाल इस पोजीशन में आप हक़ खुदरादियत वाले दिन मनाने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग हों या श्रीनगर के हों या गिलगित के लोग हों, उनको ये कम अज़ कम करते रहना चाहिए। इससे मसला कश्मीर भूलने बिसरने वाला जो एक खदशा है उससे बच जाएगा कम अज़ कम। ये जो 5 फरवरी वाला बात है, कफील साहब ने 5 जनवरी वाला कफील साहब ने इसकी बयान कर दी है। इस पर भी बहुत सारे एक तबका हज़ार है जो इसको हक़ खुद इरादियत समझता है। नेशनलिस्ट का एक ग्रुप है जो इस पर इतराज़ करता है। वो कहता है ये वो दिन है जिस दिन गैर मशरूत हक़ खुद इरादियत छीना गया है कश्मीरियों से, और पाकिस्तान और भारत ने मिल बैठ के यूनाइटेड नेशन में उस करारदाद में तब्दीली की है जो 13 अगस्त 1948 को पास हुई थी। और उस करारदाद में तब्दीली के लिए 5 जनवरी को यूनाइटेड नेशन में करारदाद लाई गई, जिसमें कंडीशनली आपको ये बात कहा गया कि आप राशमारी के वक्त ये 2 फैसले करेंगे, या आपने भारत के साथ हलाक करना है या पाकिस्तान के साथ करना है। अभी आप गुफ्तगू में कह रहे थे जी कि थर्ड ऑप्शन वाली बात नहीं थी। अगर नहीं थी तो मैंने एक दफ़ा अमरुल्लाह खान साहब से ये बात पूछी थी जो आप कह रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया जी कि अगर ये नहीं थी तो हैदराबाद, ये जो दक्कन हैदराबाद था, ये 4-5 दिन तक इंडिपेंडेंट कैसे रहा है? कोई गुंजाइश थी तो इसका था ना। इसका मतलब यह है कि वो उस तरह 3 जून में वाज़ेह नहीं था, लेकिन रास्ता जरूर निकलता था। 3 जून एक्ट वो पार्लियामेंट था। ये 25 जुलाई 1947 की जो प्रिंसेस जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, जो 565 रियासतों के तो रास्ता तो कहीं वहां पे, लेकिन उसको कोई आईनी कानूनी नहीं तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हुआ। फिर जब हैदराबाद वाला मामला हुआ, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, जब भारत ने उनकी इंडिपेंडेंस हलब की, उसके बाद ये ऑप्शन भी खत्म हो गया था। आया नहीं, कभी कश्मीरियों की तरफ से ये मुतालबा नहीं किया गया आज तक, या पाकिस्तान ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया, या इंडिया ने भी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ 3 जून 1947 वाला जो मंसूबा दिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, और बाद में प्रिंसेस वाला जो मीटिंग के बाद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाला था, उसमें तो एक मशावरत की गई थी। ये मशावरत नहीं था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। अब उसमें अगर गुंजाइश थी, यहाँ कोई ना कोई गुंजाइश पैदा होती है, लेकिन चलो उसको भी छोड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 जनवरी 1949 की करारदाद की अगर फिल वाक़े इसकी हमायत करने वाले लोगों के नज़दीक वाकई को बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो हम तो 13 जुलाई को यूम शुदाए कश्मीर जो होते हैं वो ज़ाहिर है 1932 में जो वाक़ा 1932 में जो वाक़ा कुरान पाक का पेश है उसकी याद में छुट्टी मनाते हैं। 19 जुलाई को यूम हलाके पाकिस्तान जो करारदाद मंजूर हुई थी उसके हमायत में हम छुट्टी मनाते हैं। 6 जम्मू को भी मनाते हैं। तो ये 5 जनवरी को भी कोई छुट्टी का सफर कोई ना कोई होता। इसका मतलब ये है नहीं देखिए ना, मैं अहमियत की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस बात की हमायत नहीं करता। मैं तो 19 जुलाई की हमायत नहीं करता। मैं तो 6 नवंबर को चलो बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीरी को कत्लेआम होता है, उस दिन होना चाहिए, लेकिन 13 जुलाई को भी ज़ाहिर है कोई उस तरह का नहीं बनता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत होती तो कम अज कम 5 जनवरी को भी, इसके बजाय 5 फरवरी को जो दिन हमने एज खुद निकाला, पाकिस्तान की कौम ने आज़ाद कश्मीर और पार श्रीनगर वालों के साथ यकजहती के लिए दिन निकाला, उसकी तो अहमियत ज़्यादा है। उस दिन छुट्टी मनाई जाती है, पाकिस्तानी पूरी कौम यकजहती का आधार करती है, वो जंजीर बनाई जाती है और पूरी दुनिया में जलसे जुलूस होते हैं। तो ये 5 जनवरी वाला वाक़ा ये, और प्लस जो 11 मार्च वाला है जो मकबूल भट्ट वाला है, सारा ये दिन बस मनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन इनको वो गैर मुतनाज़ा हैसियत हासिल नहीं है जो कि बाकी दिनों को है और होनी चाहिए थी। अच्छा, तो मेरी राय है कि इसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और पार कश्मीर के लोग जिस तरह के कश्मीर के इशू को जिंदा रखने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फिलहाल करने की पोजीशन में मुझे नहीं लगता। अच्छा, जैसा एजाज भाई साहब ने कहा कि ये दिन कश्मीरी कौम में मुतनाज़ा भी समझा जाता है, एक मखसूस हल्का है जो इस दिन को कश्मीरियों की जो थर्ड ऑप्शन है वो चीनने की देते हैं, वो भी ये कहते हैं।
تھرڈ آپشن کے جو ہمارے سامنے ایک شخصیت ہے مقبول بٹ شہید، خود مختار کشمیر کے جتنے بھی حامی ہیں وہ خود مقبول بٹ شہید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. مقبول بٹ شہید نے کبھی بھی اپنی زندگی میں خود مختار کشمیری کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے پاکستان میں رہ کر صحافت بھی کی، سیاست بھی کی، معاذرہ شماری بنا کر انہوں نے بھارت کے خلاف عسکری جدوجہد کی. کبھی پاکستان کے خلاف نہ تو انہوں نے بندوق اٹھائی، نہ قلم اٹھایا، اور نہ ہی زبان سے کوئی لفظ بولے. انہوں نے یہاں پہ جو الیکشن ہوئے آزاد کشمیر حکومت کے مہاجرین کی نشستوں سے ان کے پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی آپ نے فیس بک پہ باتیں سنی ہوگی لبریشن فرنٹ کے اور رہنمائی اسی طرح اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ کشمیری قوم کو مل بیٹھ کر جو کے بعد والے 5 اگست 2019 کے بعد والے اس کے اقدامات کے بعد جو وہ اب اقدامات کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ایک روشنی ڈالی کہ کس طرح وہ جائیدادیں ان کی جو ہے نا وہ ہڑپ کر رہا ہے. پھر جو بھی انہیں خدشہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ نوجوان تربیت میں ملوث ہے تو اس کا مان جو ہے نا وہ کروڑ روپے مالیت کا، لاکھوں روپے مالیت کا وہ زمین بوس کر دیا جاتا ہے، دماغ سے اڑا دیا جاتا ہے. کشمیریوں کو مل بیٹھ کر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے. راٹھور صاحب یہ کشمیریوں کی بدقسمتی ہے کہ یعنی جو جب سر کے ساتھ ہم سیاسی طور پر نظریاتی طور پر بھی جو کشمیری آپس میں تقسیم ہو گئے، اور یہ تاریخ کا بدترین المیہ ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر کے حصے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کسی نے منع کیا آپ گلگت میں نہ جائیں، لیکن یہ نہیں چاہتے. گلگت والوں کو کسی نے منع کیا آپ آزاد کشمیر نہ جائیں. گلگت کی سیاسی جماعتیں الگ ہیں، ان کے آزاد کشمیر میں شاخ نہیں ہے، اور آزاد کشمیر کے الگ ہے، وہاں ان کے گلگت میں شاخ نہیں ہے. اور کسی بھی سطح پر آزاد کشمیر اور جی بی والوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی یہ کیوں ہے؟ یعنی کبھی اس پہ کسی نے غور کیا کہ جب ہم نے ریاست کی وحدت کی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم کشمیر دوبارہ گٹھا ہوگا، رائے شماری ہوگی. رائے شماری آپ جو آخری آپشن ہے انتہائی سازگار، ہم نے پہلے اس کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے. بھائی رائے شماری سے پہلے جو آپ کے اقدامات ہیں، کیا اس کے لیے، اس کی پیش رفت کے لیے کیا آزاد کشمیر کی کوئی ایک جماعت اس پر کوئی کاربند ہے، کوئی چاہ رہی ہے آگے؟ کوئی ایک جماعت بتاتے ہیں کہ جو کشمیر کی وحدت کی بات کرے بھائی کشمیری کیسے گٹھے ہوں گے، بھائی رائے شماری کیسے ہوگی، ہندوستان پاکستان کیسے نکلیں گے؟ چلو نہ بھی نکلے، اگر پاکستان کی فوجیں بھی ہوتے ہیں، ہندوستان کی فوجیں بھی ہو، تو آپ کا کوئی مشترکہ بیانیہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ بیانیے پہ آپ نے کوئی آپ کسی نظریے کے بنیاد پہ جانا نا، آپ کا پھر کا نظریہ کیا ہوگا؟ تو جب بدقسمت یہ ہوا کہ حریت کانفرنس بانی 1993 میں، اور توقع کی جا رہے تھے کہ حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس کے اوپر کشمیری گٹھے ہو جائیں گے. لیکن تاریخ کی آپ اس میں ستم ظریفی دیکھیں یا حریت کانفرنس والوں کی لیڈرشپ کی آپس میں آنا پرستی یا کھینچا تانی دیکھیں کہ حریت کانفرنس بھی کشمیری کی نمائندہ فورم نہ بن سکا، وہ بھی سری نگر چند آگے آپس میں وہ الجھ پڑے. اب جب حریت کانفرنس والے الجھ پڑے، حریت کانفرنس والے نہ تو لداخ پہنچ سکتے، نہ وہ جموں میں پہنچ سکے، اور نہ ان کی آزاد کشمیر میں ہو سکے، نہ ان متحدہ جی بی میں آ سکے. تو لہٰذا جو ہماری کشمیریوں کی جو ایک مسلمہ سیاسی لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ جو ایک نعرہ لگا کر، ایک جھنڈا لے کر، ایک آپ بیانیہ لے کر تو آپ قوم کی رہنمائی کرے کہ فلاں ہمارا لیڈر ہے. دنیا میں دیکھیں نا، آپ کو کوئی ایک جماعت دیکھیں، کوئی مجھے ایک جب کشمیر کا تنازع یو این میں گیا تو اس وقت یونائٹڈ نیشن کے کل جو ممبر تھے میرے 68 سے 68، آج کتنے 193 ہیں. تو ہمارے پاس 100-125 ممالک ہیں، شہریوں نے انسانی آزادی حاصل کی. ہم وہیں پھنسے کیوں والا؟ ہم ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، ایک گروہ کہتا ہے پاکستان کے ساتھ جائیں گے، ایک گروہ کہتا ہے ہم آزادی. ابھی ہم آزادی اور خود مختاری میں کشمیری الجھے ہوئے اور ہمارے کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو بات آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا میکانزم کیا ہو، جو میں نے یعنی کہ بات کہ یہ کشمیریوں کی سیاسی لوگوں کا ان کے مجرمانہ غفلت کہ ہم ابھی جو آزاد کشمیر میں جو پاور پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری جماعتیں ہیں پاکستان بیس جماعتیں ہیں. جی بی میں کون سی ہیں؟ ساری کی ساری پاکستان بیس ہیں. تو وہ تو ان کے فیصلے
تو جو رائیوینٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کر رہا ہے، بنی گالا میں بیٹھا کر رہا ہے، وہ جو مطلب جو اس میں لاڑکانہ میں سے جا کر فیصلے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب کشمیریوں کو ایک ایسے فورم کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک ہمارا بہترین جو مطلب جو فورم تھا یعنی ماضی رائے شماری تھا یا بے شمار، تو لہٰذا اب بھی تو بہت دیر ہوگی راٹھور صاحب. یعنی تاریخ نے بے شمار مواقع فراہم کیے حکومت پاکستان کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے بہترین مواقع ملے، لیکن پاکستان نے مذہب پسندی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان بر وقت فیصلہ نہ کر سکا. پھر جو پار کے جو کشمیری حریت کانفرنس والوں ان کو پٹتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ نرسم راؤ ہندوستان کو حکمران آیا، اس نے کہا جو اٹارمی ہے اپ ٹو دا اسکائی. یہ حریت کانفرنس سے پوچھیں آپ، اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا خدا کے بندے ہم مذاکرات پہ جائیں، ہندوستان نے کشمیر کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے، جب کشمیری ہندوستان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، کشمیری پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، تو مسئلے کے حال میں راٹھور صاحب پیش رفت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی دیکھو، آج بھی جب تک پار کا کشمیری نئی دلی کے ساتھ، نئی دلی کی حکومت کے ساتھ، نئی دلی کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جا کر بات چیت نہیں کرتا، راستہ کیسے کھلے گا؟ یا مظفر آباد کے لوگ آ کر اسلام آباد میں پاکستانی سیاسی جماعت کو بات چیت نہیں کریں گے تو راستہ کیسے نکلے گا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستانی حکومت ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں بیٹھ کر بات چیت آتا ہے. ابھی تو ایکشن کمیٹیاں نا، ایکشن کمیٹی کا چھوٹا سا مسئلہ ہوگا تو وفاق نے کمیٹی قائم کر دی. کون کہ اس میں وفاق کے نمائندے بھی ہیں، آزاد کشمیر حکومت بھی، ایکشن کمیٹی میں. یار آپ نے اتنا بڑا تنازع کشمیر ہے جس کے اوپر پاکستان ہندوستان کے درمیان 4 جنگیں ہوئی ہیں، اور جو پاکستان غربت، پاکستان پسماندگی، پاکستان دہشت گردی، نہ صرف پاکستان اس پورے خطے میں ہندوستان سمیت وہ سارا اس کشمیر کے ساتھ یعنی جڑا ہوا ہے. اور پاکستان کی سطح پر کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ آپ شام کو بیٹھ کر بات چیت کر سکیں. تو لہٰذا راٹھور صاحب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ دوبارہ کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں یعنی ماضی کے تمام حقائق کو سامنے رکھیں. آپ پہلے سچ بتائیں لوگوں کو، نئی نسل کو آپ سچ بتائیں. آپ جب نئی نسل کو سچ نہیں بتائیں، مسئلہ کشمیر کی آگاہی نہیں دیں گے تو آپ وہیں پھنسے رہیں گے اور اس کی پاکستان قیمت چکاتا رہے گا. یعنی جو مسئلہ آج جو پاکستان پھنسا ہوا مسائل میں کس کی وجہ سے؟ کشمیر کی وجہ سے ہے نا. آج جو پاکستان اندرونی مسائل ہے کشمیر کی وجہ سے، ہندوستان کے اندرونی مسائل ہے کشمیر کی وجہ سے. جتنا اس غربت ہے، سارک اس تنازع کو حل کر لیا جائے تو آج یہ ملک دیکھو ترقی کر چکے ہوتے ہیں. جو ساؤتھ ایشیا ہے، سارک غیر فعال ہے. تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ پہلے کشمیری آغاز کریں، لیکن کشمیری کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں راٹھور صاحب کتنا یہ حالات ستم ظریفی ہے. ستم دیکھیں. ابھی دیکھیں کہ پاکستان کا چھوٹا سا ایشو ہے عمران خان یا تحریک انصاف. پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یار اپنے چھوٹے سے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بیٹھ کر آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، یا آپ نہیں کر پا رہے ہیں، کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں نا. آپ ایک چھوٹا سا پاکستان کا معاملہ جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی آپ اس کے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. آپ ہٹ درمی آگے فریقین، تحریک انصاف کے لوگ، اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، ڈٹ لاک پیدا ہو گیا ہے گزشتہ 3-4 سال سے پاکستان میں ڈٹ لاک ہے. آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کے یار اس میں امریکہ کو آیا ہوا بیچ میں، اس میں کو آپ کو سی آئی اے بیچ میں آ گیا. تو خدا کے بندے جب آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو پاکستان کی لیڈرشپ میں اہلیت ختم ہو گئی ہے، بات چیت کے راستے آپ نے بند کر دیے تو پاکستان ڈٹ لگا. جب آپ پاکستان کی قوم، پاکستان کی سیاسی قیادت ایک چھوٹے سے تنازع کو، سیاسی مسئلے کو بیٹھ کر آپ ان سے توقع کرتے ہیں مسئلہ کشمیر پیش رفت کریں گے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے. ہم بار بار یہ کہیں کہ 5 جنوری کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستانی حکومت ہے، کم از کم حریت کانفرنس والے بیٹھ کر ان کے فریاد سنیں کہ جو کچھ اس وقت ہندوستان پار کر رہا ہے خدا کے لیے اس کو نکالنے کا راستہ نکالیں. اگر نہیں تو پھر بہت وقت یعنی ضائع ہو جائے گا، پھر کل شاید دوبارہ اس تحریک کو اٹھنے میں وقت لگ جائے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا سجیشن دیتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ مطلب 78 سال ہو گئے کشمیری کو قربانی دیتے ہوئے، بھارت کی طرف سے استحصال ہے وہ سال بہ سال کیا مہینہ بہ مہینہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا سجیشن کیا ہے؟ آپ کیسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ ہی چمٹے رہے ہیں یا بالکل وے فارورڈ ہے؟ نہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو آپ اگر چھوڑیں گے تو آپ بنیادی جو پرنسپل آپ کو ایک اصول ہے، جو بنیادی چیز ہے جو مسئلہ کشمیر کو آگے بڑھانے کا، آپ کے سر ہار جائیں گے. اس لیے کہ یہ جتنے ماضی میں ہم آؤٹ آف باکس حل پیش کرتے رہے ہیں نا، اس نے دنیا میں بھی ہماری پوزیشن خراب کر دی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک بنیادی ایشو کے اوپر کھڑی نہیں ہے، ایک بنیادی اصول پر کھڑی نہیں ہے، اس لیے پوزیشن خراب ہو گئی. آپ اس سٹیج پر کھڑے رہیں، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے دیکھیں نا، دنیا میں اس وقت یہ کم از کم پاکستان کو سپورٹ ملنے کے امکانات کم ہیں. بھارت پوری دنیا میں ظاہر ہے اس طرح اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں.
बेहतरीन रास्ता ये है कि जिस तरह 1947 में हमारे इधर के भी अब पार के कुछ लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ रास्ते लिए थे, अब भी कफील साहब की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को भी, हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान को एतमाद में लेकर अपने लोगों को बचाने के लिए इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से दिल्ली के साथ अगर कोई मुज़ाकरात कर सकें। देखें ना, ये जो इंटरनल मामलात आ रहे हैं, पार तारीख क्यों एक अरसे तक चलती रही है, लोगों के पास बिजनेस, काम कारोबार, अपनी ज़मीनों से गल्ला और फ्रूट और इस तरह की सारी चीज़ें थी। अब भारत ने नया हरबा इस्तेमाल शुरू कर दिया है कि लोगों को माली लिहाज से बदहाल कर रहे हैं। जब आपके घर माशी तबाही, इस्तेसाल की बात लफ्ज़ ही ना इस्तेमाल करें, माशी लिहाज से लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अब आपकी रीढ़ की हड्डी बुनियादी तो इस तारीख में जो थी वो ये था कि आपकी ज़मीनें गल्ला उगाती थी, ज़मीनें थी आपके पास बागात थे, आपको सपोर्ट मिल रही थी और ये सारी चीज़ें थी। जब आप वहाँ ज़मीनों पर भारत कब्जा करेगा, वहाँ आपकी माशियत तबाह करेगा, आपके बागात तबाह करेगा, आपकी ज़मीनों से गल्ला उगने वाला वो मार्केट में नहीं जाने देगा, तो आप माशी लिहाज से बिल्कुल यानी दिवालिया हो जाएंगे और फिर तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। हिकमत अमली का तकादा ये है कि इस सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखकर कश्मीरियों को अपना आप इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से बचाने के लिए कोई हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली कर ले, बुनियादी हक़ खुदा-इरादी पर कायम रहें, मसला कश्मीर पर भी कायम रहें, तब्दील करें। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम जो कश्मीरी लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर के हल से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मेहरबानी करके हम कश्मीरियों को ये बात कहनी चाहिए, इजाज़त दे देनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान अगर अपने 2 अरब इंसानों को, 2.25 अरब इंसानों को बचाने के लिए अगर मुज़ाकरात करते हैं, तो हम कश्मीरी लोगों को, चाहे वो श्रीनगर वाले हों, चाहे गलगित वाले हों, चाहे मुजफ्फराबाद वाले हों, इनको रुकावट नहीं डालनी चाहिए, इसकी हिमायत करनी चाहिए। इससे हो सकता है को खैर का पहलू निकल आए। मैं ये राय नहीं, भारत ने जब शिमला माहिदा किया, इसको दो तरफा बना दिया, मामला दो तरफा हो गया। जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को यकतरफा तौर पर आइनी तरमीम करके मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत जो है ना वो ख़त्म कर दी, नहीं ख़त्म हुई, नहीं उसने आइनी तौर पर तो कर दी ना, अपने आइन के तहत उसने कर दी, ठीक है, आइन के तहत उसमें उसके आइन की बात करता हूँ। तो ये उसने दो तरफा नहीं हुआ शिमला माहिदे, उसके बाद पाकिस्तान को दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं जाना चाहिए था, दोबारा नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला जाए और वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ एक और करारदाद पास हो जाए तो फिर तो आप सारा केस हार जाएंगे। मैं हमायत करता हूँ पाकिस्तान की इस पॉलिसी की, ये नहीं गई, इन्होंने ठीक काम किया है। भारत ने इंटरनली तब्दीलियाँ की हैं, मेरा मौक़िफ़ नहीं, मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई लोगों से भी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल मसला कश्मीर के ऊपर अथॉरिटी समझे जाने वाले लोगों से भी मैंने पूछा है, उनका भी मौक़िफ़ यह है कि भारत और पाकिस्तान अपने ज़ेर कंट्रोल कश्मीर के इलाकों को मुकम्मल सूबे बना दें, तब भी मसला कश्मीर उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक यूएन में इसके मतलब करारदादें पड़ी हुई हैं और कश्मीर उन करारदादों की बात करते रहेंगे। हाँ, पाकिस्तान और भारत वहां से अगर उठाकर करारदादें वापस ले आते हैं तो फिर आपको ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। इसलिए भारत ने जो इंटरनल तब्दीलियां की हैं और पाकिस्तान जो अपने ज़ेर कंट्रोल कश्मीर में, जीबी में, आज़ाद कश्मीर इंटरनल तब्दीली करें, मसला कश्मीर इससे मुतासर नहीं होगा। हाँ, सियासी लिहाज से सवाल ज़रूर उठेंगे, इनको छेड़खानी ना करें तो इनके लिए बेहतर है, लेकिन अगर करते हैं तो इससे मसला कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह बरकरार है। जिस तरह के हम कहते हैं कि 1954 में भारत ने वहां को अपना सूबा बना दिया था, तो उसके रियासती असम्बली से करारदाद तो पाकिस्तान गई थी। तो देखे ना, ये मसला कश्मीर, आज़ाद कश्मीर लोगों ने जिंदा नहीं रखा हुआ, ये श्रीनगर के लोगों ने जिंदा रखा हुआ है, ये हमारे डायस्पोरा ने जिंदा रखा हुआ है, और जो पार के लोग दुनिया में बैठे हुए हैं उन्होंने जिंदा। आज़ाद कश्मीर वाले भी साथ ही चलते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसका कोई क्रेडिट लेने की मेरे ख्याल में कोई वो ना करें, ये उनकी वजह से जिंदा है। और उसके बावजूद दफा 35 से और वो दूसरी दफा जो 370 थी वो शामिल करके उन्होंने उसकी मुतनाज़ हैसियत बरकरार रखी हुई थी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर भी है। मेरी राय ये है कि दोनों मुल्क मिलकर को CBMs करें, कुछ नेगोशिएशन करें, खींचातानी का और बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन वाला माहौल कम करें, और कश्मीरियों को इस काम में सपोर्ट करनी चाहिए, इंडिया की भी और पाकिस्तान की, दोनों की सपोर्ट। अच्छा, ऐसा बात है, आज़ाद कश्मीर की तरफ अवामी एक्शन कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसकी मीटिंग्स जारी थी, हो रही, पिछले 3 माह से हो रही हैं, लेकिन जब 2 जनवरी को एक मीटिंग थी
اس کا بائیکاٹ کیا عوامی ایکشن کمیٹی نے. وہ میٹنگ کس حوالے سے تھی, کیا ہوا, کیوں یہ بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں عوامی ایکشن کمیٹی مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹ رہی ہے, اس میں کیا اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک حکمت عملی ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان 4 اکتوبر کو ایک معاہدہ ہوا مظفر آباد, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 29 ستمبر کو جو مظفر لانگ مارچ ہوا, اور یعنی اس ڈراپس ان دی اینڈ ہوا جا کر, یعنی بڑی جانی قیمتیں بھی, جانی نقصانات بھی ہوئے, اور جا کر بالآخر جا کر وہ انور اللہ کی غلط پالیسی کی وجہ سے, اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے, اور جا کر پھر بالآخر ایک معاہدہ ہوا. ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نئی حکومت ہے, یعنی فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو 1 ماہ سے زائد ابھی ان کو ہو گیا ہے, انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ کوشش کی, اور سیکریٹریز لیول پہ, کابینہ سطح پہ انہوں نے بے شمار یہ مذاکرات کی اور تمام چیزوں کو لائن اپ کی, اور جو یعنی 39 نکات جو اس معاہدے میں تھے, اس میں تمام نکات پر پیش رفت ہو گئی, یعنی عمل درآمد شروع ہو گئے. اب اس میں سے بے شمار پھر عمل درآمد ہو چکا ہے, اور باقی پائپ لائن میں ابھی. لیکن مجھے نہیں سمجھائی کہ ایکشن کمیٹی کو دوبارہ جب ایک حکومت سنجیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت, 1.5 مہینے تو ان 3 مہینوں میں 1.5 مہینہ تو انوار اللہ کی حکومت, پھر تبدیلی, پھر عدم اعتماد, یہ سارا اس کے باوجود حکومت نے اس کو ترجیح میں سرفہرست رکھا. کابینہ سے منظوری لی معاہدے کی, قانونی شکل دی. دیکھو جو بھی کابینہ کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدوں پر وہ اس وزیر بحث آئے, اور جا کر متعلقہ سیکریٹریز نے, وزیر نے یعنی کابینہ کو بریفنگ دی کہ یہ معاملہ کہاں پہنچا. اب جو فوری حالتل معاملہ تھا کہ یہ حکومت کی تھوڑی آپ یہ کہیں کہ تھوڑی آپ یہ کہ اس کا اگر یہ فوری ہو جاتا, جس میں ہیلتھ کارڈ ہے, یعنی اس میں لمبا مسئلہ بھی نہیں تھا, یعنی یہ حکومت کو 2 سالوں سے تو اس میں پروسیس میں تھے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ اسٹیٹ لائف نہیں بیچ میں کرتا. دیکھیں رائے صاحب, گورنمنٹ کا جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیپرا رولز کے تحت, میں کہتا جو بھی اب ہوتا ہے پیپرا رولز میں اخباری اشتہار آتا ہے, پیپرا رولز میں مطلب راٹھور صاحب جب کیا ہوتی ہے, جب آپ نے کسی ایک کمپنی کو نہیں دے سکتے جیسے اسٹیٹ لائف کو دی تھی. راٹھور ایسا نہیں ہے کہ جب جس میں ریاستی ادارہ اسٹیٹ کوئی انسٹیٹیوٹ آ جائے تو پھر اسے بٹ کی ضرورت ہے, جیسے کہ FW ہے. نہیں, راٹھور صاحب بھی تو ایز اے تھرڈ پارٹی ہے. نہیں, راٹھور صاحب دیکھیں نا کہ کیا FW کہ آپ بغیر جو ٹھیکے لیتی ہے سڑکیں بنانے کے, تو کیا وہ ٹینڈرنگ سے نہیں آتی؟ کدھر آتی ہے بغیر اس کو بلا کر سماعت کر کے دیتے, بالکل اس کا یعنی 5 ارب روپے تو ایسے اٹھا کے دے دیے نا. یہ ایون کے پاکستان میں آئینی طور پہ آئینی قانون, جب آپ نے کوئی مسئلے کو حل کریں تو اس میں آئین قانون, آپ ایک مسئلے کو حل کریں چاہیں 5 منٹ, یار میں 2 منٹ میں حل ہو جاتا ہے. اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر آئین کی مشکافیوں میں آپ پڑ جائیں, فلاں بھی نہیں ہے, فلاں بھی شک بھی نہیں ہے, تو آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر ایسے پھر تو نہیں ہوگا نا. تو ابھی تک جو ضبطی ہوئی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ان کو اس حکومت کو مزید وقت دے کر, تو بھائی ڈٹلا کا ہے یار کیا کوئی ایکشن کمیٹی کو الگ سے ہے, حکومت کو الگ سے, عوام کو الگ سے ہیں, کیا جو موجودہ جو حکومت ہے یہ کوئی انڈیا کی ہے, کوئی پارک سری نگر کی ہے؟ بھئی آپ ہی کے منتخب لوگ ہیں نا, جو اسمبلی موجود ہے, کیا یہ اسمبلی ایسے آئی ہوئی ہے؟ یعنی اسمبلی لوگوں نے منتخب کر کے بھیجی ہوئی ہے نا. تو لہٰذا یہ جو اس وقت جو ایکشن کمیٹی نے اقدام اٹھایا اس کا بلا جواز تھا. ایکشن کمیٹی کو حکومت کو ٹائم دینے, اگر جب حکومت نے, آپ دیکھو جو وزیر اعظم صاحب نے پوری کابینہ کے ساتھ جو ان کے خط کا جو انہوں نے وفاقی حکومت خط لکھا, اس کا جواب دیا کہ اس کے تمام آئٹم وائز کہا کہ یہ والا کیس کہاں پہنچا, 39 پورا نہ کہ بھائی جو نکات جو آرٹیکل 1 تھا وہاں سے لے کر 39 کہ اس میں یہ پیش رفت ہے. تو ذرا پھر ایسے اگر پھر تو ایسے حالات میں یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ, اچھا حکومت کی یعنی طرف دوبارہ معاذ رہی ہو. اس فہرست میں کہا گیا کہ جی جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو معاوضے دے دیے گئے ہیں, لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں دیے گئے. اگر نہیں دیکھا عوامی ایکشن کمیٹی نے جو لوگ شہید ہوئے تھے کسی کی فہرست دی ہے کہ یہ لوگ 17 شہید ہوئے تھے, اس میں سے یہ 12 کو نہیں ملے, تو پھر ان کو میڈیا کو آگاہ کرنا چاہیے نا. پھر عوام کا دیکھو نا, ایک ایشو آتا ہے مہاجرین کی نشستوں, اس کے اوپر 9 رکنی کمیٹی بن گئی ہے. اب ذرا رات نہیں ہوگا, آئینی کمیٹی بن گئی ہے یار. وہاں کمیٹی کے اجلاس ہوں گے, اس میں تمام سٹیک ہولڈر آئیں گے, بیچ پر اس میں سے بات کریں گے کہ بھائی یہ راٹھور صاحب, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو ہم نے آج دیکھو, میں اجازت بھائی صاحب گٹھے تھے اور 3-4 حریت کانفرنس کے جو لوگ ہیں, ان کا آزاد کشمیر کے اس مہاجرین ممبران اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ کرے آپ نے یہ کیا مہاجرین اور نان مہاجرین آپ نے ایشو اٹھا کر, اس نے کہا اس کا پار اثر جا رہا ہے. ہمیں پار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ آپ کو مان ہی نہیں رہے ہیں, تو یہ کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟
ان کو کیا جو 88 کے بعد سے جو کشمیری آئے ہیں, جو مجاہدین آئے ہوئے ہیں, جو حریت کانفرنس کے لوگ آئے ہیں, ان کا تو اس ماجری ان اسمبلی ممبرز کو تعلق ایکشن کمیٹی کا موقف یہ نہیں ہے جو ادھر سے پار سے آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر موجود ہیں ان کے حقوق تو وہ تسلیم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان چلے گئے جو تیسری نسل ہے ان کے حقوق تسلیم نہیں راٹھور کر صاحب رہے. ایک بحث چل پڑی ہے نا, ایک بحث سیم مسئلہ وہ گلگت والوں کے ساتھ, کیا گلگت والے آزاد کے وہی کشمیر کے حصے میں اسی طرح کے فریق ہے, لیکن ہم نے آج کیا کوئی ایک گلگت کی ایک جماعت آزاد کشمیر لوگوں کو نام سنے نہیں, آپ نے گلگت والوں کو غیر متعلق کر دیا, فرق ہو گیا نا. آپ اگر آزاد کشمیر والوں کو الگ سے کریں, لان کھینچے, آزاد کشمیر الگ ہو گئے نہ, تحریک آزاد کشمیر تعلق فلاں, اوکے آ گیا پار کے لوگ ہیں, پار کے دیکھ ہمیں کہہ کے پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ منظم منصوبہ بندی کے تحت جو بھی کوئی اس کو آرکیٹیکٹ, جب حکومت سنجیدگی کے ساتھ تمام معاملات کو حل کر رہی ہے تو پھر کشیدگی کیوں کی جا رہا ہے, پھر آپ معذرے کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو لہذا کیا وزیر اعظم, کیا آزاد کشمیر کے وزراء, کیا بیوروکریسی, یا جو موجودہ سیٹ اپ آزاد کشمیر موجود ہے, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی پیرالل کوئی آپ نظام بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پیرالل حکومت رکھنا چاہتے ہیں, ایک ریاست کے اندر آپ دو ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ہو جائے آزاد کشمیر. راٹھور صاحب, ہم نے یہ جو آزاد کشمیر صدر ہے, آزاد کشمیر وزیر اعظم ہے, آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا ہے, آزاد کشمیر آپ کے پاس جھنڈا ہے, آزاد کشمیر آپ کے پاس ترانہ ہے, یہ پورے کشمیر کے فخر کی بات نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں ہم یہ سب کچھ سرنڈر کر دیں؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا وزیر کمزور ترین ہو, کہ آپ کا سیکرٹریز کمزور ترین ہو؟ یار آپ یہ سوچ کیوں رکھ دیں؟ ہم چاہتے ہیں یار ہمارا جو آزاد کشمیر ہے ایک بھرپور بااختیام, تو کہتے ہیں مظفر آباد جو اس کے بیس کیمپ اور بااختیار کریں, اس کو اس کے سیکرٹریز کو, اس کے وزیر کو, اس کے وزیر اعظم کو, اس کے صدر کو مزید بااختیار کریں, بجائے بااختیار کر کے ہم شام کو فریج پکڑ کے بیٹھیں یار اس کی تنخواہ زیادہ ہو گئی ہے, یار اس کی تنخواہ کریں. تو آپ یہ کس طرح لے جا رہے ہیں ریاست کو؟ تو یہ میں ایکشن کمیٹیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جب حکومت سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کا حل کر رہی ہے, آج وفاقی وزراء نے کہ آج عمل درآمد اور مانیٹری کمیٹی کے اجلاس تھا, اس پہ ہم آتے ہیں, اس پہ اجاز بھائی صاحب راجہ کفیل صاحب کی بات کو لے کے چلتے ہیں کہ جب حکومت سنجیدگی کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے, کوئی ان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں رگڑیں کہ جن آئے گا اور وہ کام کر دے گا, ایسا تو نہیں ہے. کام ہو رہے ہیں, سست روی سے ہو رہے ہیں. سست روی کی ایک وجہ آزاد کشمیر کے سیاسی حالات تھے. اسی دوران ان 3 ماہ میں جب معاہدہ ہوا اس وقت انوار اللہ کی حکومت تھی. انوار اللہ کے پچھلے 2.5 سال سے جو ان کا طرز عمل تھا اسی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. پھر ان کی حکومت گئی, 1.5 مہینہ لگ گیا حکومت کے جانے, وزراء بننے, وزراء کے معاملات. فیصل راٹھور صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا تب سے انہوں نے اسی مسئلے کو فوقیت دی, اسی مسئلے کو ترجیح دی. عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر شوکت نواز میر کے گھر چلے گئے خود چل کر کے, میں اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو ہوں, میں نہیں جو ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ چلے گئے. اس پہ انہیں گڈ ول جسٹر دینا چاہیے. جب یہ راولہ کوٹ گئے, راولہ کوٹ جا کر وہ عمر نذیر کشمیری سے بھی ملنا چاہتے تھے, عمر نذیر کشمیری انہیں دیکھ کر بھاگے, ان سے نہیں ملے. سنجیدگی سے کام لے رہے, تو یہ افراتفری انتشار کی طرف کیوں لے کے جانا چاہتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی؟ راٹھور صاحب, وزیر اعظم میں فیصل راٹھور صاحب کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. ابھی تک انہوں نے گفتگو میں یہ کریڈٹ جانا چاہیے ان کو. طرز عمل ان کا بالکل ذمہ دارانہ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جو شکایات کرتی ہیں وہ کوئی بند کمرے کی باتیں نہیں ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے. صحت کارڈ آپ کے اور میرے جو علاقے میں لوگ ہیں موجود ہے کسی کے پاس؟ 3 مہینے گزر گئے, نہیں دیا. انوار الحق بھی یہی بات کہہ رہے تھے, یہ تو چند دنوں کی بات ہے. انہوں نے بھی ابھی 20 جنوری کی تاریخ دے دی ہے, ساری نہیں ہے. آزاد کشمیر میں اگر وفاقی حکومت نے ہی آرڈر جاری کر کے تو 9 رکنی آئینی کمیٹی بنانی تھی. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے تو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. بعد میں آ کر پتہ چلا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کیا ہے, تو یہ کمیٹی وہ پہلے دن بن سکتی تھی. 3 مہینے پہلے کام کرتے ہوئے کمیٹی کو اگر مہینہ مزید بھی لگ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ نے کام کیسے ہو رہے, سنیں میری بات. اچھا لیکن سنیں میری بات. آپ 90 ڈیز کی جو عدم کر رکھی ہے اس کو ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں, تو آپ کمیٹی کا اعلان کرتے ہیں. جن 3-4 ایشو بس سب سے زیادہ ہے گریونسز ہیں آزاد کشمیر میں, ان میں سے ایک ایشو کو آپ نے ٹیکل کیا 3 دن پہلے, پھر بھی اجلاس بلا لیا. اس سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی, مثلا میری سنیں, اجلاس میں نہ جائے, بہترین کام کیا ہے. میں عوامی ایکشن کمیٹی جیسے اقدام کی حمایت کرتا ہوں. اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ حکومت غیر سنجیدگی کا طرز عمل اپنا رہی ہے. غیر سنجیدہ طرز عمل میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثلا معاوضے ہیں, باغ والے لوگوں کو معاوضے ملے ہیں؟ نہیں ملے.
یہ کوئی بند کمرے کی باتیں تو ہے نہیں نا, یہ تو اوپن باتیں ہیں کوئی ساری. مطلب میڈیا پہ آیا جب حکومت نے کوئی میڈیا آپ پہ مجھے آیا کہ مجھے نہیں ملا, آپ مجھے بتائیں, میرا بھائی فوت ہوا یا میرا ہمارے اس نظام میں ایک بندے کے گھر میں اس کا بچہ مارا گیا تو وہ آ کر میڈیا پر کہے گا کہ مجھے معاوضہ نہیں ملا اور ڈی سی صاحب میرے راستے پر رکاوٹ ہے, تاکہ ڈی سی نہ صرف معاوضہ اس کا روکے بلکہ اس کو کسی اور کیس میں پھنسا کر جو کچھ آج کل ہو رہا ہے سارا ملک میں اسی طرح کر دے. یہ اتنے نہیں کر سکتا. اس کا ایک عام آدمی جو مارا گیا اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا ہے, انہوں نے اٹھایا ہوا ایکٹ کو کے مطابق تھا. اسمبلی کا کوئی اجلاس ہوا, کوئی مسودہ تیار کر کے بھجوایا گیا, کچھ بھی نہیں بھجوایا گیا. یہ تو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. انکار کیا کہ نہیں کریں گے. حکومت تو کہتی ہے ہمیں, حکومت تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں مزید کو سال ایک کا ٹائم دے دیں تو ہم آپ کا مسئلہ حل کر کے چلے جائیں گے. ہم آپ کا مسئلہ بالکل غیر سنجیدہ طرز عمل ہے, اپنا موقف پیش کریں, بالکل. اچھا سنیں, کمیٹی اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ مہاجرین کو کہیں وہ پورٹ فولیوز نہیں دینے جہاں سے امارات کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. 2.5 سال انوار الحق صاحب کے دور میں کمیٹیاں نہیں بنی تو کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی. یہ 6 مہینے کے لیے کمیٹیاں اگر نہ بناتے یہ تنازع ہی کھڑا نہ ہوتا. پھر انہوں نے کمیٹیاں بنا لی تھی, انہوں نے واضح خط لکھ کر آگاہ کیا ان کو کہ آپ نے فلاں 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 شکل خلاف ورزی کی ہے, لہذا جب تک اس کو آپ درست نہیں کرتے ہم نہیں کرتے. ایک شکی خلاف ورزی کہہ رہے کہ جی ماجد خان کو آپ نے کیوں چیئرمین بنایا کمیٹی کا. انہوں نے ماجد خان کا میرے حال میں نام نہیں لیا کہ ڈیفینیٹلی شامل ہوگا, ڈیفینیٹلی شامل ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس جگہ تھا کہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی مہاجرین اسمبلی نہیں بن سکتے, یہ کون سی یہ آپ اگر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے کسی عہدے کے ساتھ جہاں پریویلیج ملتا ہو, آپ کو مالی مراد ملتی ہوں, اضافی نہیں اس کے اضافی بھی لکھا ہوا ہے جو حکومت نے ماجد کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ماجد کی خلاف ورزی کی ہے. اور بالکل اس کے علاوہ مانیٹرنگ کمیٹی کے 6 اجلاس ہونے چاہیے تھے, 3 مہینوں میں 6 اجلاس ہونے چاہیے تھے نا. آج تیسرا اجلاس ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حالات خراب ہوں اور ان کو کہا جائے. اب وہ کہتے ہیں 90 مطالبات حل کرنے کا اختیار ہے. حکومت آزاد کشمیر نے اپنی ذمہ داری ٹائم پر پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی بار بار مطالبے کر رہی ہے کہ جو معاہدہ دیکھیں نا, وفاقی حکومت نے معاہدہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت کو چاہیے کہ اپنی وفاق کی حکومت کے کیے گئے معاہدے پر عمل کرے. وہ عمل کرنے کے بجائے ان کی پارٹی کے ایک سربراہ شاہ غلام قادر صاحب کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو کوئی ممبر اسمبلی مہاجرین کی سیٹیں کم یا زیادہ کرنے کے لیے کوئی ووٹ نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاہدے کو سنیں. وزیر اعظم پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا. اس عوامی ایکشن کمیٹی کے معاہدے کو مسترد کرنا آزاد کشمیر کے میں اسی سیاسی پارٹی کا کیا یہ مناسب بات ہے؟ ان کو کرنا چاہیے ایسا بات. یہ حالات خود خراب کر رہے ہیں. جو مہاجرین نشستوں کا معاملہ نا, اس معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مہاجرین نشستیں ہم ختم کریں گے. اس کا کمیٹی جائزہ دے گی نا, کمیٹی بنی ہوئی ہے. اب دیکھو نا, نہیں دیکھو نا, عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بنیادی مسائل ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, چینی, آٹا, پانی, بجلی, سارا وہ آ گیا, ڈیبیٹ ہوا, ان کے مسئلہ حل ہوا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کو یہ گروپ نہ کہ تو آزاد کشمیر کے جو اسمبلی کا کردار گروپ کے حوالے کرے کہ ایسا ہو سکتا, کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ میں کہتا کوئی کوئی بات نہیں ہے کر رہے ہیں. ہم ایکشن کمیٹی بات نہیں کریں. کیا پاکستان میں کل کوئی ایک ایسا گروپ اٹھ کے کھڑا کرے کہ یہ آئین میں فلاں فلاں ترمیمیں کریں ہماری وجہ سے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا کسی کوئی آزاد کسی پارلیمانی جمہوریت آمران تاریخ میں ریفرینڈم کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے آپ یہ جو بنیادی دیکھو نا ایسا کیا ہے یہ طرز عمل دیکھو نا. بات انجمن تاجران کی نہیں, انجمن تاجران کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے, اس معاہدے کی شکو پر عمل کریں. اس کے بعد پھر اگر وہ باہر آتے ہیں تو آپ اور میں اور ساری قوم ان کو کنڈم کرے گی. جب آپ ان کو راستہ دے نہیں, آہستہ نہیں, آپ نے 90 ڈیز کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. آپ حکومت پاکستان نے پاکستان آپ بغاوت کے مرتکب ہو رہی ہے, تو بغاوت کے مرتکب ہو رہی ہے تو اس کے خلاف دفن چھپن لگنی چاہیے. پھر دفن چھپن لگنی چاہیے اس کے خلاف. آج جو فیصل راٹھور ہے
उस वक्त इन्वॉल्व लगता, ये भी तो देखे ना। नहीं राठौर साहब, नहीं राठौर साहब, नहीं राठौर साहब मेरी राठौर साहब नहीं कर रही है, राठौर साहब नहीं कर रहा हूँ, आजाद का मुकदमा बनना चाहिए। हुकूमत है कोई, मतलब है इस तरह तो नहीं, कोई सही कोई कल्ला तो नहीं है ना। नहीं, ये कमजोर है, ये देखें मजबूत नहीं है उनके पास। जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसके आइन कानून ज़ाब्तों में उसका किरदार है। क्या अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि जो आज़ाद कश्मीर असम्बली का किरदार किसी ग्रुप को दे दिया जाए? क्या राठौर को मुझे दिया जाए? क्या हम कोई कश्मीर कश्मीर सोसाइटी देखा ना, आप जब असम्बली, आप ये कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर असम्बली का किरदार है, जो असम्बली का रोल है, आइनी रोल असम्बली का है, क्या असम्बली का आप उठा कहते हैं कि अंजुमन ताजरान आप रावला कोट वालों को दे सकते हैं? क्या जो आज़ाद नहीं मैं कहता, क्या जो डीसी देखो ना, क्या जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद है उसका इख्तियार आप किसी जो अंजुमन ताजरान पट्टिका वाले को दे सकते हैं? आप अगर ये रवश एक बार चल पड़े राठौर साहब ना, नहीं फिर आप निज़ाम, यार मैं कहता हूँ राठौर, यार मैं अवामी एक्शन कमेटी बात नहीं, मैं अवामी एक्शन कमेटी बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ दें। क्या कोई एक ग्रुप किसी रियासत में उठकर, किसी शहर में उठकर ये मुतालबा करे? ग्रुप क्या नहीं है, क्या उसको मानेगा? 40 लाख लोग हैं, यानी क्या उसको मानेगा? भाई इसको किसने कहा कि 40 लाख लोगों के नुमाइंदे? इनको 40 लाख लोगों के नुमाइंदे तो नहीं है ना भाई को मैं कह बैठे होते हैं तो वो आवाम के साथ खड़े होते हैं। ये देखो खड़ा होना ही 40 लाख लोगों के किरदार और 40 लाख लोगों इसका गुजारिश ये राठौर साहब कि ये जो उनको लोगों ने मुसरत कर दिया, इसलिए उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए। आम जो आज़ाद कश्मीर के लोग, जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें, जो अनवर हक की या बाज़ ज़िम्मेदार लोगों की मुजरमाना गफलत की वजह से जो आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात ख़राब हुए, सियासी जमातें गैर मुतल्लुक हुई, तक उससे अगर इसको हम तो बार बार ये कहते हैं कि जब अभी सारा हो गया है तो लिहाजा सियासी जमातों को, आज़ाद कश्मीर ज़िम्मेदार लोगों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को बाहर कर आकर इसका रास्ता रोकना पड़ेगा ना। आप कैसे दे सकते हैं कोई आदमी 10,000 नहीं कोला बोलते, मैं ये कहता हूँ लोग ले आए, अगर एक आदमी मैं कहता हूँ 10,000, देखो ना आप 10,000 बंदे को वाला में लाएं, दिरकोट की कितनी आबादी है? देखो ना 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख आदमी से 5 नहीं मैं कहता हूँ जब कोला बंद हुआ, मैं कह रहा था 1.5 लाख आदमी में से जो घरों में थे वो भी अगर देखो ना, मैं कहता हूँ एक दिरकोट का वाक़ा ना, दिरकोट के लोग है ना कि हल्का दिरकोट में 1.5 लाख पौने 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल तहसील दिरकोट है, तो वहाँ 2000 उठे दिरकोट में, यानी सड़क जो मतलब जो बंद करेगा, एसी के इख्तियार राठौर इस्तेमाल क्या को मानेगा? नहीं माने। क्या एसपी के इख्तियार एजाज अवासी कल से जहां लोगों को पकड़ गिरफ्तार करो? ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों मायदा किया? हुकूमत पाकिस्तान ने गलत किया। देखो हुकूमत पाकिस्तान किस लिए गलत किया ना, हुकूमत पाकिस्तान ने गलत किया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ठगी करती है, गलत किया है, ये रवश गलत है। देखो ना तो हुकूमत पाकिस्तान ने 4 दिन पहले उन्होंने खत लिखा, आप फायदे की खिलाफवर्जी की, उससे पीछे हटें, आपके इजलासों में आएंगे। इन्होंने उनको राजी करने के बजाय एक तरफा इजलास बुला लिया। आज सारा इनको 6 इजलास, आज 6ठा इजलास होना चाहिए था ना, 3रा इजलास बुलाया। अमल दरामद कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के 2 वज़रा पर मुश्तमिल है, 2 अवामी एक्शन कमेटी के, तो 2 हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे थे। उन हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों को मैनेज किसने कर रहा था? उन 2 हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों को पहले 2 इजलासों में अनवर हक साहब ने मना नहीं किया, तो 3रा, 4था, 5वां, 6ठा अगर इजलास होता तो कौन मना करता उनको? इसका मतलब यह है कि इन्होंने दानिशा प्लान ये बनाया हुआ है कि लोगों को पूरा पारा करके टरखाने वाली पॉलिसी जो सियासतदान उमन करते हैं वही अपना। वफाकी वज़रा आज जब अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे नहीं आए तो उन्होंने रद्द अमल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी ज़रा आप सुना दें। देखिए आज ये अमन दरामद और मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास था, यानी इसमें 2 जो देखो 2 हैं। एक है एक आइनी कमेटी बन गई है, 9 रुकनी आइनी कमेटी जो आइनी मामलात का जायजा ली, जिसमें माजरीन की असम्बली नशिस्तों समेत बकिया जो मामलात हैं, एक वो है 9 रुकनी आइनी कमेटी है। एक ये है कि ये जो 4 अक्टूबर का जो मायदा हुआ था तो उस पर अमल दरामद के लिए 2 वफाकी वज़रा हैं, इंजीनियर अमीर मकाम और डॉक्टर तारक फजल चौधरी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 नुमाइंदे हैं, जिसमें चौधरी कासम मजीद और दीवान चुगताई साहब, और इस तरह के 2 एक्शन कमेटी के हैं नुमाइंदे। ये 6 रुकनी आज इसका इजलास था, लेकिन आज ये नहीं आए।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جی آج پھر بریفنگ دی، جیسے اس دن فیصل راٹھور صاحب نے ایک نقطے کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 1 سے لے کر 38 جو نکات پر جو معاہدہ ہے کہ یہ اس نے آج اس نے کہا کہ جب یہ سارے معاملات پر پیش رفت ہو رہی ہے، اس نے کہا اس میں ہماری قومی ذمہ داری ہے عمل درآمد. تو جب اس میں وفاقی حکومت ہے، کسی جگہ پر ڈر لا کریں، کسی جگہ آپ اٹھا کر لوگوں کو وہی دوبارہ سڑکوں پر لا رہے، کتنی بری بات ہے. اگر پاکستان عزت دے رہا ہے، راٹھور صاحب دیکھو، اگر پاکستان کے ادارے، پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کی جماعتیں اگر کشمیریوں کو بھائی مان کر ان کے سارے مطالبہ مان رہے ہیں، ایک گروپ کو اٹھ کر ان تعلقات میں کیا ان کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یاد نہیں کہ ایک واقعے سے کیا ہوا اسلام آباد میں، پورے پاکستان میں جو کشمیریوں کو محبت مل رہی ہے. راٹھور صاحب آپ پورے پاکستان میں، آپ بلوچستان جائیں، آپ سندھ میں جائیں، جدھر جائیں آپ کے تمام پاکستان کی جماعتیں آپ کو کشمیریوں کو دل سے عزت دیتے ہیں. کس پہ؟ سندھیوں کی نسبت زیادہ ہے، بلوچیوں کی نسبت، پنجابیوں کی اور پٹھانوں کی نسبت زیادہ عزت احترام کس کا ہے؟ کشمیریوں کا. نہیں کشمیریوں کا. میں کہتا آپ کہیں جائیں پورے پاکستان میں کشمیریوں کا. اس انور اللہ کی پالیسیوں اور ایکشن کمیٹی بعض واقعات کی بنیاد پر کیا ہوا، ایک دم جب افرتفری ہو گئی، یعنی 29 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر تک کیا ہوا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا وہی ادھر سے جائیں پکڑ دکڑ شروع ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی پھر مارداڑ شروع ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہی جو حشر ہوا، کیا آزاد کشمیر چاہتے ہیں آپ لوگ آزاد کشمیر کے؟ جب آپ ریاست کے ریٹ کو چیئر کریں، آپ پاکستان کو مجبور کریں گے، پاکستانی اداروں کو مجبور کریں گے، پھر کہنے یار فلاں ہو گیا. اگر پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستانی حکومت نے اگر کشمیریوں سے محبت کی ہے تو آپ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اگر معاملے حل ہو رہے ہیں تو آپ کو کیوں آپ اس ریاست کو مزارے کی طرف لے کے جائیں؟ ابھی آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جا رہا ہے، آزاد کشمیر الیکشن ہو رہا ہے، ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر سیاسی مہم میں یعنی وہ چل پڑی ہوئی ہے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو آئیں آ کر حکومت میں اسمبلی میں جائیں نا، جتنی مرضی آئین سازی کریں بھائی. ابھی پھر آپ کا اختیار ہے نا، پھر آپ کے پاس نہیں، پھر آپ کے پاس اختیار ہے. کوئی بندہ کہے جی مجھے آپ ملازمت دے دیں، آپ اس کو کہیں الیکشن کریں، آپ نے آئین ترمیم کرا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بندہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئین ترمیم کرنا ہے نا، آئین بدلی کر رہا ہے. آئین بدلی کرنے کے اختیار کس کو ہے؟ دیکھو نا، آئین بدلی کرنے کے اختیار کس کو؟ اسمبلی کے پاس ہے نا. آزاد کشمیر اسمبلی جو چاہے آئین میں ترمیم قانون بنائے، جو مرضی کرے نا. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروپ کو اٹھا کر آپ کہنے ہماری مرضی کے تحت پھر آپ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف آئین ترمیم کا اختیار ہے اصلی نہیں تو لہٰذا مطلب جو بھی ترمیم کرتا ہو تو لہٰذا وہ اگر کل آئین ترمیم پاس کر دیں خواتین کے ووٹ کینسل کر دیتے ہیں، اس کو مانا جائے گا؟ نہیں راٹھور صاحب اگر کر دیں کیوں کریں گے؟ ان کو ایک فریم ورک کے اندر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے، فریم ورک کے باہر نہیں. لہٰذا کیا فریم ورک کے باہر راٹھور صاحب کہ آزاد کشمیر ابھی الیکشن کی طرف جا رہا ہے، جولائی میں الیکشن ہے. تو لہٰذا جتنے بھی ایکشن پر اچھی بات ہے نا، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، نئے لوگ آئے، نئے سوچ کے ساتھ آئے نا. ان کے پاس آزاد کشمیر روڈ میپ موجود ہے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، فلاح بہبود کے حوالے سے جو ایکشن کمیٹیوں کے پاس ہے، اپنا منشور لے کر میدان میں آئے نا. وہ بہترین اسمبلی کا انتخاب کریں. ان کو کوئی نہیں چھڑا، جو چاہتے خرچے کم کرے، بلکہ وہ اپنے وزیر کو 800 سی سی والی کار دے دیں. جو ایکشن کمیٹی کے لوگ آئیں گے اسمبلی میں، وہ یہ کہ ہمارا وزیر اعظم کیا ہوگا، وہ مظفر آباد سیکرٹری نہیں سر وہ سائیکل پہ آ رہے. کس نے اعتراض کیا ہے؟ یہ اپنے وزراء کو جو ان کے، لیکن یہ جو آپ اسمبلی نے جو قانون سازی کی ہوئی ہے، جو آئین سازی، جو ایک وزیر کا اختیار ہے، تو اس کے تحت کیسے دستبردار ہوگا؟ قانون سازی ہے جو ڈی سی کے پاس اختیار ہے، جو اور آپ استعمال 4000 سے کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ لوگ عوام میں نیچے انقلاب لے کے آئے نا اپنا منشور. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 20,000 یا یعنی 30,000 50,000 جو بندے اکٹھے کریں، ہم نے نہیں اسمبلی کے اختیار، ہم سڑکوں میں کرو گے، یہ آپ بتائیں. حکومت پاکستان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو گڈ گورننس دینے کے لیے وہ ان کی نگرانی کرے معاملات کی. یہاں تو انہوں نے براہ راست معاہدہ کیا ہوا ہے. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی یا لوگ آزاد کشمیر اور پاکستان کے آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے وہ بنیادی رائٹس ہے جن کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا، اس پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. حق کے ارادیت نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں مانگتے، صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نافذ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے.
हुकूमत पाकिस्तान ने जो माहिदा किया हुआ है उस माहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की भी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत अगर गफलत का मुजाहरा कर रही है तो हुकूमत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको पनिश करे और बराह रास्त उससे मदाखलत करके आज़ाद कश्मीर के लोगों के वो मुतालबात हल करे जिसका माहिदा 4 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों ने आज़ाद कश्मीर किया है। बुनियादी तौर पर बात यह है, ये बात कहना कि कोई मुतालबात की हमायत में आवाज़ नहीं उठा सकता इसलिए कि उसने वोट नहीं लिए हुए, तो फिर तो आपको अपनी एक सड़क निकलवाने के लिए पहले इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, फिर असेंबली में जाना पड़ेगा और वहां जाकर आपको मुतालबा रखना पड़ेगा। वोट मांगने के लिए उम्मीदवार आएगा ना, आप उसको कह सकते हैं कि भाई जी साहब और लोग बनाते हैं। ये लॉजिक, इस लॉजिक में कोई वजन नहीं है, इस लॉजिक में कोई वजन नहीं है कि इस लॉजिक में कोई वजन नहीं है कि मुतालबा बुनियादी डिमांड वही कर सकता है जो इलेक्शन का नुमाइंदा हो, इलेक्शन लड़ने वाला ग्रुप हो, सिविल सोसाइटी का कोई बंदा नहीं कर सकता। कर सकता है, आपका वोट लेकर एक बंदा एमएलए, मिनिस्टर, वजीर आजम, प्रेसिडेंट सब कुछ बन सकता है और वो प्रिविलेज लेता है, वो गाड़ियां इस्तेमाल करता है। वोटर के लिए आपने पाबंदी लगा दी है कि वो उस वक्त तक नहीं मुतालबा कर सकता जब तक खुद ना इलेक्शन लड़े। ये करने वाली बात है, करने वाली मैंडेट है। आपके ट्रांसपोर्ट पूल में लिखा हुआ है कि आप 1500-1800 सीसी से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तो आज़ाद कश्मीर के वजीरों ने 4000 सीसी। कफील साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का वजीर और सेक्रेटरी वजीर बाख्तियार होना चाहिए। आप उसको बाख्तियार करके कोई ग्रेड 20 के बजाय 40 ग्रेड को उसके लिए क्रिएट करें, तो फिर उसको बाख्तियार बनाएं। कौमी वसाइल सारे जो लोगों के लिए 40 साल लोगों के लिए ये उन बाबुओं के ऊपर के लिए मुख्तस कर दें, तो फिर आप उनकी जड़ियां देखकर खुश हो जाए। अलग बात है। 3 दिन में मामला अगर हल नहीं हो सकते, जी जो लगते नहीं है कि हल होंगे, इसके जिम्मेदार हुकूमत आज़ाद कश्मीर क्या किया जाए फिर? मतलब अवामी एक्शन कमेटी बाहर निकले, फिर उसी तरह नहीं, रातों रात उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको बाहर पाकिस्तान से पुलिस उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या करे फिर? वो जो स्पेस इनको दे रहे हैं, वो थ्रेट कर रहे हैं, इसी दौरान इनको मसला बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, हुकूमत की खिलाफवर्जी की बुर्ता की हुकूमत नहीं कर सकती तो क्या करना चाहिए मुझे बताएं। तो फिर नहीं कर सकती तो इनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च होगा, इनको हुकूमत इनके हवाले कर दे, एक लॉन्ग मार्च होगा। फिर क्या होगा? फिर उन्हीं के हवाले हुकूमत होगी जो उस इस तरह के माहिदों पर अमल करेंगे। अच्छा। जिन्होंने माहिदे किए हुए हैं माहिदों पर अमल करेंगे। ऐसे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, फोर्सेज आएगी, उनको करना पड़ेगा, गोलियां चलेंगी, आ जाए फिर पाकिस्तान की बात यह ना फोर्सेज आ जाए, आखिरकार फोर्सेज आकर लोगों के वसाइल, कश्मीर में फोर्सेज आकर लोगों के, मैं कहता हूं देखे ना, मतलब आपकी बातों से यही लग रहा है ना, आपका और मेरा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को प्रमोट किया जाए। आपका और मेरा वोट लेकर हमारे साथ ठगी करने वाले बंदे के मुकाबले में हमें हुकूमत पाकिस्तान की फोर्सेज ज्यादा कबूल है। खदा किस्म बिल्कुल ये ठगी करते हैं हमारे साथ। अच्छा, यार आपकी लोगों के साथ ठगी हो रही है ना, आप माहिदे पर अमल क्यों नहीं करते? आपने माहिदा रजाकाराना किया है, आपकी गर्दन के ऊपर नहीं रखा, आपके सर पे कर लेगी तो फिर ठीक है। ये आप चाहते हैं अवामी एक्शन कमेटी ये चाहती है कि हुकूमत पाकिस्तान आ जाए? हुकूमत पाकिस्तान अवामी एक्शन कमेटी नहीं चाहती, अवामी एक्शन कमेटी ये चाहती है कि वो आकर बैठे जो माहिदे पर अमल करे। अच्छा, वो चाहे फैसल लाहौर साहब हो, वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, वो चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो, या चाहे अवामी एक्शन कमेटी खुद हो, जो मर्जी हो। अब खुद हो तो इलेक्शन लड़के आएगी या इसी तरह? ठीक है, ये तो अलग सवाल है। फिलहाल वो माहिदे पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं, के रास्ते से चले जाएं और हम जाके सेक्रेटरी संभालें। ये डॉक्टर साहब मैं आखिर बात अर्ज करूंगा कि देखो इस टाइम आज़ाद कश्मीर में जो गुज़श्ता अनवर अल्लाह के दौर में जो सियासी अदम इस्तेकाम हुआ और उसकी लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई, कश्मीर के लोगों ने भी जाने चलेगी। और अगर ये एक्शन कमेटी के सारे लोग अगर ये चाह रहे हैं कि इसमें इस एहतजाज में क्या कोई एक्शन कमेटी का बंदा मारा गया, कोई एक बंदा मारा गया या कोई जख्मी हुआ? नहीं, मैं कहता हूँ राठौर साहब क्या कोई बंदा जख्मी हुआ? क्या कोई बंदा जख्मी हुआ? क्या कोई बंदा जख्मी हुआ? क्या कोई बंदा पकड़ा गया, मारा कौन गया? गरीब का बच्चा। ये पुराने दौर की बात है। हमेशा जिंदा रहते हैं, उनका नहीं मारे जाते हैं। देखो आजादी में आम कारकुन मारा जाता है, लीडर जिंदा रहते हैं। आगे लीडरशिप पीछे होती है, कारकुन आगे होते हैं। आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि कारकुन और मारे? बिल्कुल न मारे जाएं। ये हुकूमत गलती कर रही है, ये हुकूमत गलती कर रही है। हुकूमत लोगों के साथ गड़बड़ और धोखेबाजी कर रही है कि जैसे अवामी एक्शन कमेटी को कोई किसी ऐसे मुतालबे पे डडलॉक नहीं करना चाहिए। किसी जिम्मेदार जो कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी कहता है, जिस आईनी मामलात है,
آئینی معاملات کس میں؟ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اسمبلی کا کام، اسمبلی کا. اگر تو اس جو نو رکنی کمیٹی نے کہا کہ یہ کریں، اوکے ٹھیک ہے نا. تو جب یہ نہیں ہے تو اس کے دمبوں کو اس کو پکڑ کر عوام کو سڑکوں پہ لانا، اشتعال دلانا، پاکستان کے خلاف پھر جا کر ایک بیانیہ بنانا، یہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا. تو لہٰذا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو نقصان، پھر عام کشمیری کو نقصان ہوگا، پھر عام کشمیری کو نقصان ہے. کیا اللہ عام پڑھے لکھے بچے کو نقصان نہیں، اس کے علاوہ پھر آپ نے قیمت ابھی جو لوگ مطلب ان کو آف لوڈ کیا گیا معاملات ہے نا. آپ جب ریاست کے رئیس کو، آپ جب پاکستان کو گالیاں دیں گے، فوج کو گالیاں دیں گے، تو وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ بلوچستان والوں کو چھوڑا انہوں نے، کے پی کے والوں کو، پٹھانوں کو چھوڑا. آپ کیوں چاہتے ہو؟ آپ کیوں چاہ رہے ہو کہ جو کشمیر، دیکھو نا، جو کشمیریوں کی عزت احترام پاکستان میں، کیا آزاد کشمیر اور کیا پاکستان کے عوام آمنے سامنے آئے؟ یہ کون چاہتا ہے آمنے سامنے آئے؟ اسلام آباد پولیس کو درکوٹ نہ مار پڑی تو کیا پریس کلب میں کشمیری کو نہیں مارا گیا؟ آپ چاہتے ہیں ایک بیانیہ کو گاڑیاں نہیں روکیں گے؟ آپ کدھر لے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کو؟ آپ جو کچھ کر سکتے دیکھو نا، آپ کو اس کے انجام کا پاکستان کے دودھ میں پھر کشمیریوں کو کیسے؟ نہیں دیکھو نا، آج کیا ہندوستان والوں نے، آپ اس مسئلے کو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے ہیں؟ کیوں حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے لوگوں کو پورا پارا کرنے کے لیے تو پھر یہاں یہ تاثر لیتے ہیں تو پھر بات کریں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کریں. آگے وہاں کے نئی دہلی کے حکمرانوں نے بہت مواقع فراہم کیے حریت کانفرنس کو، کشمیر لیڈرشپ کو، کہ بیٹھ کر بات چیت کیے، جو اپنے مسئلے کو حل کرو. حل کو چھوٹے بڑے ایشوز ہیں نہیں کیے، بدترین آمریت سے دوچار ہیں صرف پار کا کشمیری. آپ چاہتے ہیں جو ادھر رہتے آزاد کشمیر میں ہو، آپ چاہتے ہیں جی بی میں ہو. خدا کے بندے، یہ جب پاکستان دیکھو نا، وہ جب ایک سنجیدہ جب ایک سنجیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا. مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے، جب ایک سنجیدہ برباد کر رہے ہیں، وہ جب آزاد کشمیر کی حکومت ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے جو اس کے اپنے اختیارات، اپنے ان اختیارات سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. کس کے لیے؟ پاکستان کشمیر کی محبت میں. جو پاکستان کی سیاسی قیادت نے، پاکستان کے وزراء نے مظفر آباد میں کشمیریوں کی محبت میں جا کر مظاہرہ کیا، وہاں پر جا کر اس کو جا کر ایڈریس کیا، ایشو حل ہوئے. کیا آپ کو یہ عزت آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے؟ تو لہذا کیا راٹھور صاحب کہ تمام چیزیں لائن اپ میں وہ جب تمام معاہدوں پہ حال کی طرف پیش رفت ہیں، تو لہذا جو بندہ ایسے حالات میں لوگوں کو سڑکوں پہ لائے گا وہ کشمیروں کا ہمدرد نہیں، دشمن ہے نا، دشمن ہے وہ. پھر کشمیری کا دشمن ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر ایکشن کمیٹی ذمہ دار ہوگی نا اس کی نا. چلے بہت شکریہ. ایکشن کمیٹی ذمہ دار ہوگی یا حکومت آزاد کشمیر ذمہ دار ہوگی، یہ تو بات دیکھنے والی ہوگی. کیا یہ سیاست واقعی عوامی حقوق کے لیے ہے یا آزاد کشمیر میں پاکستان مخالف بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.